بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اردو جینکس پر آپ کو خوش آمدید۔ شہر لاہور کے ایک انجینئر اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولویوں کی بڑی فیور کرتے ہیں۔ اپنا قصہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے لاہور سے انجینئرنگ کی، پھر یہاں ایک کمپنی میں میری نوکری لگی، بہترین نوکری، زبردست تنخواہ، اور میں انٹیلیجنٹ بھی بڑا۔ میں پچھلے اتنے سالوں سے اس کمپنی میں نوکری کر رہا تھا۔ ہمارے دفتر میں یہاں کے ماحول کے مطابق مرد بھی انجینئر ہیں، لڑکیاں بھی انجینئر۔ تو ایک لڑکی انجینئر تھی، وہ ہماری کولیگ تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھ کے بندہ سوچتا تھا کہ اللہ نے ایسی بھی مخلوق پیدا کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی ذہین اور اتنے اچھے اخلاق والی کہ دفتر کے جتنے نوجوان لڑکے تھے ہر ایک خواہش کرتا تھا کہ میرے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے۔ جرمن بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے، دوسرے بھی اسی کوشش میں، مگر اس کی زندگی بڑی کلین نظر آتی تھی۔ وہ کام کی بات کرتی تھی، جو ذرا کام کی بات کے علاوہ کرتا تھا ایسا جواب دیتی تھی کہ اگلے کو جرأت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی۔ ہم لوگ دوپہر کے وقت بریک کیا کرتے تھے تو پھر کھانا کھا لیتے تھے۔ کمرہ بنا ہوا تھا۔ ایک دن میں نے کھانا نہ کھایا، دوسرے دن کھانا بھی نہ کھایا، تیسرے دن جب میں نے کھانا نہ کھایا تو اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آج کل آپ دوپہر میں کھانا نہیں کھا رہے۔ میں نے کہا اس لیے کہ میں مسلمان ہوں اور ہمارا رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے اور میں فاسٹنگ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے بتایا روزہ کیا ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا انٹرسٹ فیل ہوا، کہنے لگی میرے لیے تو بہت ہی اچھا ٹاپک مل گیا ہے۔ میں نے بھی کھول کھول کے بتایا فاسٹنگ کیا ہوتا ہے، اور اس کے انٹرسٹ کو دیکھ کے کہا اچھا میں باقی باتیں تمہیں کل بتاؤں گا۔ اگلے دن پھر میں نے اس سے کوئی بات کی۔ ہماری بات رمضان شریف پہ چلنی شروع ہو گئی، اور وہ بھی اس کھانے کے وقت میں۔ کچھ دیر بیٹھ کے مجھ سے اسلام کے بارے میں کوئی بات سن لیتی۔ میری کوشش یہ تھی کہ رمضان شریف کے دوران میری بات اتنی ہی شروع ہو جائے کہ کمفرٹیبلی ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے لگ جائیں۔ جرمن لڑکے مجھے دیکھتے تو وہ مجھ سے بڑے خفا ہوتے کہ یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کیوں 10 منٹ باتیں کرتے ہیں۔ بھئی جب سے ہم سے 1 منٹ بھی بات نہیں کرتی۔ خیر رمضان شریف ہونے تک مجھے اتنا اندازہ ہو گیا کہ اس کے ذہن میں اسلام کے بارے میں مزید جاننے کا بھی شوق موجود ہے۔ تو میں نے کچھ مذہبی کتابیں بھی اس کو منگوا کے دیں کہ پڑھو، اور میں تو چاہتا تھا اللہ کرے یہ مسلمان بنے، پھر تو ہمارا ہی نمبر لگے گا، کیونکہ باقی تو سارے یہاں کافر ہیں۔ بڑی میری کوشش تھی اور میں بڑے خلوص سے کوشش کر رہا تھا یہ مسلمان بن جائے۔ اللہ کی شان کی جو باتیں میں بتا سکتا تھا میں نے بتائیں، اور کچھ باتیں اس کو میں نے کہا کہ بھائی تمہارے قریب اگر کوئی مسجد ہے، وہاں عالم ہے تو ان سے پوچھ لو۔ 6 مہینے اس لڑکی نے اسلام کو اسٹڈی کیا، اور ایک دن آ کے وہ مجھے کہنے لگی کہ کل میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میں نے شکرانے کے نفل پڑھے تھے کہ یہ مسلمان بن گئی ہے۔ میں کولیگ ہوں، مسلمان بھی ہوں، اس کے پاس تو کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، تو اب میرا کام آسان ہو گیا۔ اب جب موقع ہوتا نماز بھی پڑھتی، مگر زندگی چلتی رہی۔ سال میں ہمیں چھٹیاں ملتی تھیں، جو اکثر وہاں کے مقامی لوگ یورپ میں ادھر ادھر گزارا کرتے تھے۔ بات چلی کہ بھائی اس مرتبہ چھٹیوں کا پروگرام کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس دفعہ ترکی جاؤں۔ سنا ہے وہاں بہت مسجدیں ہیں اور بہت علماء ہیں، تو مجھے ذرا اسلام کو اور زیادہ اسٹڈی کرنے کا موقع مل جائے گا۔
میں نے سوچا ترکی جائے گی تو میرا کیا فائدہ۔ اب میں نے اس کو آئیڈیا دیا کہ تمہیں کیا پتا، اصل تو دین پاکستان میں ہے، اتنی مسجدیں ہیں، اتنے علماء ہیں، اتنے فلاں ہیں۔ اب میں نے ایسی سہانی سٹوری اس کو سنائی کہ اس کو لگا کہ اگر مجھے دین سمجھنا ہے تو شاید وہاں انفارمیشن زیادہ مل سکے گی۔ اور ادھر میں نے اپنی امی کو فون بھی کر دیا، امی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں سے ایک لڑکی آ جائے پاکستان، بس اس کو پھر شادی کے لیے تیار کرنا آپ کا کام ہوگا۔ امی نے کہا بیٹا بات ہی کوئی نہیں، میری بہنوں نے بھی کہا تم ایک دفعہ لے آؤ، اس کو تیار کرنے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اب میری کوشش کہ کسی طرح یہ سفر کرے۔ 2-3 دن وہ سوچتی رہی، پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان چھٹیوں میں میں پاکستان جاؤں گی۔ ہم نے پاکستان کے لیے سیٹیں بک کروا لی۔ پھر جب پاکستان اترے تو میرے گھر والے رشتہ دار سب مجھے ریسیو کرنے آئے ہوئے تھے۔ میری بہنیں اس کو دیکھ کے حیران ہو گئیں اور انہوں نے شادی کی ڈیٹ اور پلاننگ بھی شروع کر دی۔ ہمارا گھر ڈیفنس کے اندر اتنا بڑا بہترین محل نما گھر تھا، اور چھوٹا بھائی میرا مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت نوجوان تھا۔ خیر میری بہنوں نے بڑی کوشش کی کہ بھائی کسی طرح وہ ہاں کر دے کہ میرے ساتھ اس کی شادی سے وہ راضی ہے، مگر وہ خاموش ہو جاتی، وہ ہاں نہیں کرتی تھی۔ پریشانی ہونے لگ گئی، دن گزر رہے ہیں اور ہاں نہیں کر رہی ہے۔ ایک دن امی نے کہا کہ بیٹا اگر تم سے وہ راضی نہیں تو تمہارا چھوٹا بھائی بھی تو ہے، ہم اس کی آپشن دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ امی نے چھوٹے بھائی کی آپشن دے دی، مگر پھر وہ چپ ہو گئی، حتیٰ کہ آدھے سے زیادہ دن گزر گئے۔ فرض کرو 20 دن اس کو رہنا تھا تو 10-12 دن گزر گئے۔ اب امی کو ذرا فکر ہونے لگ گئی کہ یہ نہیں مانے گی۔ ہم پریشان بھی تھے۔ میرے ایک دور کے چچا ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے اور اس بیٹے کو انہوں نے جامعہ اشرفیہ سے مولوی بنا دیا۔ وہ چونکہ میرے امی کے رشتہ دار ہیں تو وہ نوجوان ہمارے گھر آیا امی کو کوئی چیز دینے کے لیے، تو اس لڑکی کی اس طرف دور سے نظر پڑ گئی کہ ایک بندہ ہے، داڑھی والا بھی ہے، ٹوپی بھی ہے اور دینی بھی ہے۔ اس نے میری امی سے پوچھ لیا یہ کون ہے؟ میری امی نے کہا یہ میرے دیور کا بیٹا ہے، عالم ہے۔ اس نے کہا اچھا میں نے جو کچھ مسئلے پوچھنے تھے وہ میں اسے پوچھ سکتی ہوں۔ امی نے ان مولوی صاحب کو بلوا لیا اور وہ مولوی صاحب آ کے نگاہیں نیچی کر کے کھڑے ہو گئے۔ لڑکی نے 1-2 باتیں پوچھی، اس نے آگے سے جواب دیا، اور جیسے روٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے وہ مولوی صاحب چلتے بنے۔ جاتے ہوئے اس نے پوچھ لیا کہ بھائی اگر کوئی اور بات پوچھنی ہو تو آپ کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے؟ 1-2 دن ٹیلی فون پہ ہی اس سے بات کرتی رہی۔ چوتھے دن ہمیں پتہ چلا کہ لڑکی نے اس سے خود بات کی، کیا تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے۔ مولوی صاحب نے جواب دیا میں ابو سے پوچھوں گا۔ اس نے ابو سے پوچھا، ابو نے کہا کہ بیٹا ساری دنیا مسلمان کے لیے اس کا ملک ہے، اگر تمہارا رزق اللہ نے وہاں لکھا ہے تم دین کی نیت سے جاؤ، اللہ کے دین کا کام کرو۔ لڑکے نے ہاں کر دی اور اپنے 2-4 رشتہ داروں کو بلا لیا، سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ لڑکی نے مولوی صاحب کے لیے جرمنی کا ٹکٹ لیا اور وہ دونوں جرمنی چلے گئے، اور میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ محنت ساری میں نے کی اور پھل مولوی صاحب کے حصے میں آیا۔ اور پھر اس دن مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے ساتھ جس کا تعلق جڑ جاتا ہے پھر اس کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بہتر سے بہتر اللہ پاک خود ہی اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے ہم سب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں تاکہ ہمیں سب کچھ بن مانگے عطا ہو جائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ نیکی کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ شکریہ۔